الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ و من والہ کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عید الفطر نصیب فرمائی۔ رمضان کا پورا مبارک مہینہ عافیت کے ساتھ گزرا، اللہ نے اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور صلہ رحمی، صدقہ خیرات، زکوٰۃ اور نوافل ادا کرنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی نعمتیں بھی تھیں، بڑی بڑی آزمائشیں اور بڑے بڑے امتحانات بھی تھے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا اور تراویح کا پڑھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک امتحان بھی تھا، آج گویا اس کے رزلٹ کا دن ہے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، تعلیمی اداروں میں بچے جب پڑھتے ہیں، پڑھ کر ان کا سال مکمل ہوتا ہے تو ان کو ان کے پڑھنے کے سلسلے میں پڑھائی پر امتحان ہوتا ہے، اور امتحان کے بعد ان کو رزلٹ دیا جاتا ہے۔ اور جب بچوں کو رزلٹ دیا جاتا ہے تو اس وقت میں پڑھنے والے بچوں کو، ان کے ماں باپ کو، ادارے والوں کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ اس کے لیے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، تقریبات منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ عید کا اجتماع بھی گویا اسی نوعیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے امتحانات سے ہم کو گزارا، تو یہ اللہ پاک نے امتحانات سے گزار کر گویا آج ہمیں انعام دینے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ انعام دینے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہاں بلایا ہے۔ تب ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو امتحانات لیے اور اللہ پاک نے جو عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، اس میں کس حد تک کامیاب ہو سکا، میں کتنے انعام کا مستحق ہوں، یہ ہر آدمی کے محاسبے کا وقت ہے۔ عید کا ایک وقت، ایک موقع خوشی کا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ محاسبے کا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کی تربیت فرمائی ہے، تو اس تربیت کا کتنا فائدہ میری اپنی ذات کو ہوا، یہ ہر بندے کے فکر کرنے کی بات ہے۔ کیا میں نمازی بن گیا؟ نماز پڑھنے کی طلب میرے اندر پیدا ہو گئی، نماز پڑھنے کی عادت میرے اندر پیدا ہو گئی، نماز کا ذوق اور شوق میرے اندر پیدا ہو گیا، صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ کیا میرے اندر پیدا ہو گیا؟ کیا میری زبان کا استعمال صحیح ہو گیا؟ کیا میرے ہاتھ و پیر اور اعضاء و جوارح کا استعمال صحیح ہو گیا؟ میری آنکھوں کا استعمال صحیح ہو گیا؟ یہ ہر آدمی کے فکر کرنے کی بات ہے، یہ ہر آدمی کے جائزہ لینے کا وقت ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر ہر آدمی یہ دیکھیں کہ روزے کا جو مقصد اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ بندوں کے اندر تقوی پیدا کرنا مقصود ہے،
اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا مقصود ہے، تو ہر آدمی سوچے کہ رمضان کے ہم نے 30 روزے رکھے، تو رمضان کے مکمل ہونے کے بعد کیا میرے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا؟ کیا میرے اندر تقوی پیدا ہوا؟ کیا میرے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا؟ یہ ہر آدمی جائزہ لے۔ تقوی کوئی فارمیلٹی پوری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی مزاج بنانے کا نام ہے، کہ آدمی کا مزاج بنے، ہر کام سے پہلے ہر لمحے بندہ اس بات کے سلسلے میں فکر مند رہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، میں ہر لمحے ایسا کام کروں جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ لمبا جبہ پہن لینے کا نام تقوی نہیں ہے، لمبی داڑھی رکھ لینے کا نام تقوی نہیں ہے، پگڑی باندھ لینے کا نام تقوی نہیں ہے، اور 2-4 سجدے کر لینے کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ مزاج بننے کا نام ہے کہ آدمی کے اندر ہر لمحے اللہ کی ذات عالی کا استحضار پیدا ہو جائے۔ تو یہ عید کا دن یہ موقع ہے اس بات کا کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم سے روزے رکھوائے اور ہم نے روزے رکھے، کیا وہ مقصد ہمارے اندر پیدا ہو گیا؟ کیا خدا کا خوف میرے اندر آیا ہے؟ یہ ہر آدمی کے جائزہ لینے کی بات ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل کے بعد اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک ہے عمل کا انجام دینا اور ایک ہے عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ صرف عمل کرنے کی حد تک نہ رہے، بلکہ عمل کرنے کے بعد اس بات کی فکر میں رہے کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، میرا یہ عمل اللہ کو پسند آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، میں اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہوں کہ مردود بندوں میں شمار ہوں۔ یہ ہر بندے کی فکر کرنے کی بات ہے کہ جتنے اعمال کی اللہ پاک نے توفیق دی ہے وہ اعمال قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، یہ آدمی کے فکر کرنے کی بات ہے۔ اور آج کے اس اجتماع کے موقع پر اللہ سے مانگ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے، اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمل کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو لکھا ہے کہ عمل کے بعد آدمی کی تواضع میں اضافہ ہو جائے، عاجزی میں اضافہ ہو جائے، یعنی اچھا کام کرنے کے بعد غرور پیدا نہ ہو کہ میں نے اچھا کام کر دیا، میں تو نیکی کا کام کر دیا، بلکہ عاجزی پیدا ہو کہ اللہ پاک نے مجھے اس کام کی توفیق عطا فرمائی، یہ میری سعادت کی بات ہے، ورنہ اللہ کو تو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی، میری سعادت کی بات ہے۔ تو عمل کے بعد آدمی کی تواضع میں اضافہ ہو جائے، آدمی کے تقوی میں اضافہ ہو جائے، اور آدمی کے اعمال کے تسلسل میں اضافہ ہو جائے کہ آدمی اس کے بعد بھی عمل میں لگا رہے، تو یہ عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم عمل کرنے سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کی فکر کیا کرو کہ ہمارا عمل قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ خوشی کا موقع ہے، تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ عید ہے، اب آدمی خوشی میں اللہ کو بھول کر اور اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہے، بلکہ ایک عربی کا شاعر ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حقیقی اور صحیح عید تو ان لوگوں کی ہے جن کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا۔ انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عید تو ان لوگوں کی ہے جن کے روزے اللہ نے قبول کر لیے، جن کے تراویح اللہ نے قبول کر لی، یہ اصل عید کا موقع ہے۔ تو اس لیے
اللہ سے اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے، اللہ سے اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے مانگ کر۔ اور عید کے موقع پر ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ عید کیا ہوتی ہے، عید کیا ہوتی ہے۔ تو عربی کا شاعر ہے، اس نے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں، یہ اشعار سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ عید کس کی ہے اور ہم کیا عید کا مطلب کیا سمجھتے ہیں۔ تو عربی کا شاعر کہتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید اس شخص کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید اس کی ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ عید اس کی ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرنے والا بن گیا۔ اور اسی طریقے سے لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود۔ شاعر کہتا ہے عید اس کی نہیں ہے جس نے عمدہ خوشبوؤں کو استعمال کیا، عود کو استعمال کیا، بخور کو استعمال کیا، عید اس کی نہیں ہے۔ عید اس کی ہے جس نے توبہ کر لیا اور اسی توبہ پر وہ قائم رہا، وہ اس کی اصل عید ہے۔ لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور۔ شاعر کہتا ہے عید اس کی نہیں ہے جس نے کھانے کی نئی نئی اور اچھی اچھی ڈشیں تیار کر لی اور رنگ برنگی کھانے، عمدہ عمدہ قسم کے کھانے پکا لیے۔ عید تو اس کی ہے جس نے اپنی طاقت بھر اپنے آپ کو نیک بنانے کی فکر کی، اپنے آپ کو نیک بنا لیا۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی۔ شاعر کہتا ہے عید اس کی نہیں ہے جس نے دنیا کے اعتبار سے زیب و زینت اختیار کر لی، نئے کپڑے پہن لیے، نئی سواری خرید لی، نئی چیزوں کو استعمال کر لیا۔ اصل عید اس کی نہیں ہے، اصل عید اس کی ہے جس نے تقوی کا توشہ تیار کر لیا، اللہ کا ڈر خوف اپنے اندر پیدا کر لیا۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ شاعر کہتا ہے عید اس کی نہیں ہے جس نے عمدہ عمدہ سواریوں پر سواری کی، بلکہ عید اس کی ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، جس نے گناہوں کو ترک کر دیا۔ لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط۔ عید اس کی نہیں ہے جو عمدہ عمدہ مکانوں میں اور اچھے اچھے فرش پر زندگی گزار رہا ہے، عید تو اس کی ہے جو پل صراط پر گزرنے میں کامیاب ہونے کا اس نے سامان تیار کر لیا، عید اس کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عید کے موقع پر اپنا محاسبہ کریں اور جن اعمال کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ان اعمال کی قبولیت کی ہم فکر کریں، اور اسی طریقے سے عید کے موقع پر غریبوں کا بطور خاص خیال رکھیں، غریبوں کا بطور خاص خیال رکھیں۔ اللہ کے غریب بندے ان کو بھی اپنے عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کی ہم فکر کریں، اسی کے لیے صدقہ فطر رکھا گیا ہے، صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جن اعمال کی ہم نے پابندی رمضان میں کی ہے انہی اعمال کے ہم رمضان کے علاوہ کے دنوں میں بھی پابند رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں سے ملاقات اور رشتہ داروں کے پاس جانا، ان سے خیر خیریت دریافت کرنا، ان کو عید کی مبارکبادی دینا، یہ مطلوب ہے شریعت میں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے عرصہ ہو جاتا ہے، ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے، گھر کے خاندان کے کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتے۔ بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے خاندان کے رشتہ داروں کے پاس لے جا کر ایک ایک کا تعارف کرائیں۔ رشتہ داری نبھانا یہ شریعت میں مطلوب ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ تو اس لیے عید کے موقع پر اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے رشتہ داروں میں کچھ بیمار ہیں تو ان بیماروں کی عیادت کریں، اور بیماروں کی عیادت کریں۔ عیادت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جانے سے ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، وہ بھی خوشی محسوس کریں گے، ان کو بھی عید کی خوشی محسوس ہوگی۔
اور اسی طریقے سے آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ رمضان سے پہلے بھی مسجد میں مدرسہ مکتب چلتا تھا. اب عید کے 2-3 دن کے بعد مکتب کے داخلے شروع ہو جائیں گے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ مسجد کے مکتب میں بھیجنے کی کوشش کریں. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا اور خود اپنے دین کی تعلیم سے آراستہ ہونا، یہ دونوں ضروری ہیں. خود بھی دین سے واقف ہو اور اپنے بچوں کو بھی دین سے واقف کرائیں. اس کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اور ادھر ادھر کی چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم نہ کریں. اس لیے کہ آج موقع ہے، اگر وہ پڑھ لیں گے، کچھ سیکھ لیں گے تو پھر آگے چل کر اس پر عمل بھی کریں گے. اگر آج انہوں نے نہیں سیکھا تو پھر زندگی بھر وہ پچھتائیں گے. اور جب بھی ان کو ان کی جہالت کا احساس ہوگا وہ اس بات کا احساس کریں گے کہ ہمارے ماں باپ نے اچھی بلڈنگ تو ہمیں دی ہے، اچھے بینک بیلنس تو ہمیں دیے ہیں، دنیا ہر اعتبار سے ہماری اچھی بنائی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے ہمیں زیرو کر دیا ہے. دین ہمیں نہیں سکھایا. تو اس لیے اپنے بچوں کو دین کے سکھانے کی فکر کریں. بچیاں ہیں، بالغ لڑکیاں ہیں، ان کے لیے بھی پڑھائی کا انتظام ہے. مشورہ کریں کہ ان کو بھی آس پاس میں جہاں مستورات کی تعلیم ہوتی ہے وہاں ان کو بھیجنے کی کوشش کریں گے. جو لڑکے ہیں ان کو تو مسجد کے مکتب میں ہر حال میں پڑھنا چاہیے. مسجد کو آ کر پڑھیں گے تو ان کو تعلیم بھی ملے گی اور مسجد کے ماحول سے وہ وابستہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس عید کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے امن کا، رحمت کا، سکون اور چین کا اور پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت اور برکت کا اس کو ذریعہ بنائے. میں اپنی طرف سے اور مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داروں کی طرف سے آپ سب حضرات کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور رمضان میں اللہ نے جن اعمال کی ہمیں توفیق دی تھی سال بھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں پر قائم رہنے کی، استقامت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی، پابندی کے ساتھ عمل پر جمے رہنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے.